غزہ کی رہائشی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپوں پر حملے تیز کر دیے۔ علم غازی، الشاطی، جبالیہ کیمپوں پر رات بھر بمباری۔ حملوں میں 50 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک ہی خاندان کے 21 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے القدس اسپتال کے قریب رہائشی عمارت کو ملیامیٹ کر دیا۔ انڈونیشیا اسپتال کے قریب بھی بمباری۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا سب سے بڑا واٹر پلانٹ تباہ۔ پلانٹ سے 70,000 شہری پانی حاصل کرتے تھے۔ صہیونی فوج کے مغربی کنارے پر بھی حملے۔ ایک گھر پر گولہ داغ کر 3 افراد شہید کر دیے۔ 40 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,770 تک پہنچ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اردن کے بعد مغربی کنارے پہنچ گئے۔ رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ سے ملاقات۔ محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اینٹونی بلنکن کی آمد پر رام اللہ میں فلسطینیوں کا احتجاج اور نعرے۔ اسرائیلی وزیر ثقافت کی فلسطین پر ایٹمی حملے کی دھمکی۔ الیاہو نے کہا غزہ پر ایٹم بم گرانا ممکن آپشن ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر کے بیان پر اپوزیشن کی کڑی تنقید۔ کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ۔ حماس نے غزہ میں زمینی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اسرائیلی فوج پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ کی گلیاں صہیونی فوجیوں کا قبرستان بننے لگی۔ حماس نے غزہ میں گھسنے والے 20 سے زائد ٹینک اور 24 فوجی گاڑیوں کو انتہائی قریب سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں کمپنی کمانڈر سمیت 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں حماس نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ آنکھیں کھولو بیٹا، ایک بار مجھے بابا کہہ کر پکارو۔ فلسطینی باپ کی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر دہائی۔ ماں بھی بیٹی کے لاشے کو سینے سے لگا کر آہو بکا کرتی رہی۔ غزہ کے بچوں پر خوف طاری۔ اسپتال میں لائے گئے 3 سال کے بچے پر کپ کپی طاری۔ بڑا بھائی دلاسا دیتا رہا۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 4,000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ترک میڈیا سے وابستہ صحافی نے المغازی کیمپ کے حملے میں 4 بچوں کو کھو دیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے واشنگٹن میں لاکھوں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین ہزاروں شہید فلسطینی بچوں کے ناموں کی لمبی فہرست لے آئے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر بھی فلسطینیوں کے لیے احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کے نعرے۔ جکارتا میں فلسطینیوں کے لیے ملین مارچ۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ چلی اور وینزویلا میں بھی فلسطینیوں کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلے۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے باہر احتجاج۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کی حماس رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے قطر میں ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ترقی یافتہ ممالک کے دعوے داروں کے ہاتھ معصوم بچوں خواتین کے خون سے رنگے ہیں۔ وقت آ گیا ہے امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ حماس رہنماؤں کا کہنا تھا امت مسلمہ کا فرض ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائے۔ کشمیر فلسطین میں مظالم انسانیت پر تماچا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ ابتدائی نتائج آنا شروع۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کڑا مقابلہ۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کے مطابق ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پانی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان پہلے بھی الزامات لگاتے تھے، کل بھی لگائیں گے۔ ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، آئندہ بھی کام کریں گے۔ میں منتخب ہو چکا ہوں، آئیں مل کر شہر کے لیے کام کریں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مقصد نہیں چوری معاف کی جائے۔ جس نے بھی قومی دولت لوٹی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں جو بھی جماعت اقتدار میں آئے وہ معاشی ایجنڈا پیش کرے۔ اس ایجنڈے کو کم از کم 10 سال کا آئینی تحفظ حاصل ہو۔ جج نہیں ہوں لیکن یقین ہے میاں نواز شریف سارے مقدمات میں سرخرو ہوں گے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، موقع ملا تو ملک کو دوبارہ قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔
اسلام آباد سے گرفتار فواد چودھری 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. فواد چودھری کی طبی معائنے اور اہل خانہ سے ملاقات کی استدعا. کل درج کیے گئے مقدمے کے مطابق فواد چودھری کے پاس 50 لاکھ روپے بطور امانت رکھوائے گئے، لیکن جب پلاٹ کی ادائیگی کے لیے رقم مانگی گئی تو انہوں نے پیسوں کے بدلے نوکری دلوانے کا کہا. مدعی کے مطابق وہ حکومت جانے کے بعد بھی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن نہیں ملی. ویراٹ کوہلی کی سالگرہ پر سنچری. ٹینڈولکر کی 49 ون ڈے سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا. 101 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. بھارت نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 327 رنز کا ہدف دے دیا. بھارت ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے. دونوں ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا، مگر سیمی فائنل کے لیے انگلینڈ سے میچ جیتنا بھی ضروری. پاکستان اور نیوزی لینڈ 8 میچوں کے بعد 8 پوائنٹس پر. شری لنکا نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اور افغانستان 2 میں سے 1 میچ ہار گیا تو پاکستان انگلینڈ سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے. نیوزی لینڈ کے میچ جیتنے کی صورت میں پاکستان کو انگلینڈ کو لگ بھگ 130 رن کے مارجن سے ہرانا ہوگا. نیوزی لینڈ کے خلاف سلو اوور ریٹ پر پاکستان ٹیم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ. آئی سی سی کے مطابق پاکستان بولنگ میں مقررہ وقت سے 2 اوور پیچھے رہا. گرین شرٹس بنگلورو سے کولکاتہ کے لیے روانہ. 11 نومبر کو انگلینڈ سے ٹکرائیں گے. بھارتی شہر نئی دہلی میں فضائی آلودگی. ورلڈ کپ کے لیے موجود کھلاڑیوں کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ. دہلی میں کل شری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ شیڈول ہے. بنگال ٹائیگرز نے ماسک پہن کر ٹریننگ کی. آئی لینڈرز نے پریکٹس سیشن منسوخ کر دیا تھا. آئی سی سی کا کہنا ہے فضائی آلودگی کا جائزہ لے رہے ہیں، پلیئرز کی صحت کا خیال رکھیں گے. کوئٹہ میں کانگو سے متاثرہ ڈاکٹر کراچی منتقلی کے دوران جاں بحق. ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کانگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16 ہو گئی. ہم نے اپنی مدد کے تحت کانگو سے متاثرہ 8 ڈاکٹرز کو کراچی بھیجا. کراچی میں نگلیریا سے متاثرہ ایک اور مریض انتقال کر گیا. رواں سال نگلیریا سے جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. غیر قانونی مقیم غیر ملکی افغانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. 31 اکتوبر تک غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد اب ان کا محفوظ انخلا. حکومت پاکستان کی اولین ترجیح. اب تک 1,82,154 افغان اپنے وطن جا چکے. زرعی اجناس پر اضافی ٹیکس کے خلاف جعفر آباد میں بیوپاریوں کا احتجاج. ڈیرہ اعلی یحییٰ میں قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا. سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی ٹریفک معطل. سیالکوٹ میں تاجر سے 54 لاکھ روپے لوٹنے والے ملزمان گرفتار. 26 لاکھ روپے برآمد. پولیس کا کہنا ہے واردات کا مرکزی ملزم بیرون ملک فرار ہو گیا. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے روڈ شو کا آج سے متحدہ عرب امارات میں آغاز. سرمایہ کاری کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے متعلق آگاہی دی جائے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ڈائریکٹر جنرل سرمایہ کاروں سے گفتگو کریں گے. پاکستان میں موجود گراں قدر وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق آگاہی دی جائے گی. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی آ گئی. لیہ میں درجہ حرارت -4، استور میں -3 اور کالام میں -1 تک گر گیا. سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح خیبر پختونخوا کی خوبصورت وادی کالام پہنچ گئے. اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز. مختلف موضوعات پر مباحثے اور پروگرام. چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں پہنچ گئی. کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش. ہر لمحہ پرجوش. باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے تبصرے. اداکار راشد فاروقی آج بنیں گے مہمان. مصطفیٰ چودھری اور عادی قہقہے بکھیریں گے.